عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ہے جس پہ پیکج لا رہے ہیں آپ. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اگرچہ بعد میں ان کا دفتر سے بذاتی بیان آیا کہ میں نے اپنی انڈیویجول ایکسٹینشن کی بات کی تھی، اور پھر اسپیکولیشن ہوا میں گھومی کہ جب یہ 3 سال سبھی کی شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 179 میں 65 سال سپریم کورٹ کے جج کی عمر تعین شدہ ہے. سو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گی آئین میں اگر آپ نے جو ہے 3 سال بڑھانی ہے، 65 سے 68 پر لے کے جانے ہیں، جس کا مقصود پھر وہی ہوگا جس طرح چیئرمین نے کہا کہ بھائی اکثر آپ اعلان کریں کہ کسی بھی شکل میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں کہ آپ کی صرف انڈیویجول چیف جسٹس کے جو ہے عہدے کا متعین کر دیا جائے، ٹینیور پوسٹ بنا دیا جائے 3 سال یا 5 سال. یہ دوسری شکل یہ ہے کہ 3 سال سبھی کو دے دی جائے تو بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. 1 سال ابھی ہوئے ہیں، 2 سال اور ہوں گے. تو کیا یہ آئین کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لے رہے ہیں، نہ ہی حکومتی اس کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں؟ تو کیا آئین اس طرح سے سپریم ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے پریمیسی اور سپرمیسی آئین کی؟ کہ آئین میں اس طرح سے بھی کبھی مذاق ہوتا ہے کہ آئین کی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں. جتنی آئین کی ترامیم ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں، صاحب کا کنسنسس سے ہوئی ہیں، سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے، پوری قوم کو آن لیا گیا ہے، اپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو چاہے وہ اس لیے کہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے، ایک ایسا مقدس الحاق ہے پاکستان کے قوم کو جو یکجا کیے ہوئے ہے، جس پر بدقسمتی سے نہ پارلیمان کو پریمیسی سپرمیسی دی جا رہی ہے، نہ جو ہے سپرمیسی دی جا رہی ہے، دونوں کو تصدیق کی جا رہی ہے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو جس طرح چیئرمین بہت واضح طور پہ بتا دیا، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے. میرا خیال ہے ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر فتنہ اور فساد کریٹ کرتے رہیں. ان کی زبان کے شر سے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. کل جو بھی ہوا ہماری طرف سے تو کوئی چیز لیک نہیں ہوئی، انہوں نے لیک کی، لیکن کاش کہ اس ویڈیو کا پچھلا حصہ بھی یہ لیک کرتے کہ جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. سعد اللہ بلوچ ہمارا سٹنگ ایم این اے مسنگ ہے. اس کی اہلیہ کو، اس کی بیٹی کو، اس کی خالہ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے ڈیفرنٹ ایم این ایز ہیں، ہم ان کی سیکیورٹی کے مد نظر ابھی وہ چیزیں منظر عام پر نہیں لے کے آتے، لیکن جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اور ان موصوف کو اپنے 4 سال کے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا غم ہے، ان سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مریم بی بی، ہم تو نے مریم بی بی کا خطاب کرتے ہیں کہ مریم بی بی کو واحد عورت نہیں ہے پاکستان کے اندر. آپ نے گزشتہ 2.5 سال کے اندر جو لوگوں کی عزتوں کے پامالی کی، جو آپ نے گھروں کے اندر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، وہ بھی عورتیں ہی ہیں، وہ بھی مریم صاحبہ کے ایکول عورتیں ہی ہیں. بلکہ شاید زہد تقویٰ میں ان میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہوں جو ان سے کہیں زیادہ اوپر ہیں، لیکن آپ کو صرف اس ایک خاتون، آپ کو اس کی پنجاب میں جاری فسطائیت نظر نہیں آتی. اگر ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جائے تو یہ سب سے زیادہ شرمندگی اس خاتون وزیر اعلیٰ کے لیے ہے جو یہاں پر ویمن کارڈ کھیل رہے ہیں. دوسری چیز، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محترم عظیم جو چیف جسٹس ہیں، جو کہ خود ہی اپنے آپ کو سو کالڈ ایک انقلابی چیف جسٹس ہیں، آف پرنسپلز ہیں، لا کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، ان سے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ جناب والا، حکومت کے پاس تو نمبر پورے نہیں ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اگر آپ کی مدت بڑھائی جا رہی ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے مینڈیٹ پر شب خون اور ڈاکہ مار کے بڑھائی جا رہی ہے، اس لیے کہ حکومتی نمبرز پورے نہیں ہیں. اور اب ہمارے اراکین کو اگر دونسلی کے ساتھ وہاں پر لے جایا جاتا ہے تو قاضی صاحب، لوگوں کی سٹنگ ایم این ایز کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کے اگر آپ کسی سے ووٹ لیتے ہیں
تو اس سے باوقت طریقہ یہ ہے اگر آپ اسے اڈاپٹ کرنا چاہیں which I have my serious doubts کہ آپ کو اپنی مدت کے بعد ریزائن کرنا چاہیے, آپ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے, اپنی مدت پوری ہونے کے بعد پیچھے ہو جانا چاہیے. اور آخری چیز ہم یہ واضح کر دیں کہ اگر حکومت نے زبردستی سے دھونس دھاندلی سے ہمارے کسی ممبر کا ووٹ لینے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, نہ تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور ہم اپنے تمام ممبران کو, چیئرمین صاحب, ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے اور ووٹنگ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے لکھ چکے ہیں اور رات بھی لکھ چکے ہیں مکمل. ہم اپنی اور میں بھی لکھ چکا ہوں, SIC بھی لکھ چکی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی لکھ چکی ہے. اب کسی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اور اگر اس کو شمار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ غیر آئینی ہوگا, وہ ایک دوبارہ آرٹیکل 6 لگے گا جس نے پھر یہ حرکت کی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سینٹ کا ہاؤس مکمل ہی نہیں ہے, KPK سے انتخابات نہیں ہوئے. جب سینٹ کا ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے تو آپ آئینی ترمیم کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ اس لیے میں صرف یہ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. امید ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی. بہت شکریہ. ہم چلیں, نہیں آپ کر لیں. 2 منٹ میں ہماری کمیٹی کی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. بسم اللہ, میں نے 3 منٹ لینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آج آج جمعے کا دن ہے. میں سمجھتا نہیں ان باتوں کو. کچھ دن پہلے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جو بنگ کا پودا ہے, بنگ جس سے چرچ بنتی ہے, کہ اس کی کاشت پہ پابندی ختم ہونی چاہیے. تو آج جمعہ المبارک کو یہ خیر خیر ہو گیا ہے. پاکستان کا ہر کسان, پاکستان کے لوگ چرچ کی اس چیز کو کر سکتے ہیں. مبارک کو پھر ہم ٹنوں کے حساب سے چرچ بنائیں گے. یہ بھی میرے دوست کی وہ تھی. خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی, یہ اسپیشل کمیٹی کی بات تھی, وہاں ہونی چاہیے تھی. میں اس کو نہیں چڑھتا. تھوڑا سا اونچا بکے اونچا بچا. میں خواجہ آصف صاحب کی باتوں میں نہیں پڑھتا. میرا دوست ہے, بار بار وہ کہتے ہیں. ان سے بھی مجھے چاہیے الفاظ, آپ سے بھی چاہیے, خواجہ آصف سے بھی چاہیے, شہباز بھائی سے بھی چاہیے. 3-4 دفعہ لوگوں نے کہا کہ محمود نے فلانا لفظ استعمال کیا ہے شہباز کے بارے میں. لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اس پارلیمنٹ میں کہتی ہے کہ یہاں اسمبلیاں